sections and professions and backgrounds. Again, the emphasis is, as the worthy diplomat who is a multi-dimensional soul, I've seen his professional approach in Europe when he was taking care of our diplomatic team in Italy. The sole emphasis of this particular initiative is کہ ہم ایک مہذب ریاست کے ناطے آج سب سے پہلے, کیونکہ my approach needs to be bilingual, کیونکہ میسج سب سے پہلے جو ہے وہ قوم کے لیے ہے. آج سب سے پہلے میسج قوم کے لیے, اور وہ کیا ہے کہ پوری قوم, جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پارلیمان, چاہے وہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی, چاہے وہ آج نثار چیمہ صاحب, ہی ریپرزینٹس پی ایم این این, اسی طرح میری بہن صوبیہ, شی ریپرزینٹس پاکستان تحریک انصاف. We have got Raja Pervez Ashraf from Pakistan People's Party, former Prime Minister, Shiri Rahman Sahiba, again from Pakistan People's Party, Khurram Dastagir from PMLN, Mushahidullah Sahab from PMLN, lot of parliamentarians from different political parties, Barrister Saif is from MQM. All those parliamentarians are a part of Kashmir Committee. And what is the sole objective of Kashmir Committee? تو آج وہ تمام سوالات, اور thank God that I am here since more than 1.5 hours, and what I have learned and the overall approach, I have learned the two worthy legal experts as well. آج لا فیئر کی کیوں ضرورت پڑی؟ آج ابھی بلال صاحب نے کہا کہ وہ ٹاپ ناچ جرنلز جو ہیں جس میں آرٹیکلز اور وہ جو ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں, نیریٹو سیٹ کرتے ہیں اکیڈیمیا کے لیول پہ, اسی طرح لا فیئر میں جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں, why can't we take India? Why can't we put them on back foot and make them realize that all those atrocities in the name of humanity in a so-called secular state, now come and answer all those questions which you have violated to the core. And now Lawfare team and Lawfare as an advisory board is a part of Kashmir Committee, where top-notch legal professionals from, when we talk of Pakistani Kashmiri or Pakistani diaspora, here Pakistan Legal Fraternity, all the top-notch legal experts are a part of Kashmir Committee Advisory Board, and they are constantly giving their input, and on the basis of on all those inputs, we are sharing it with Ministry of Foreign Affairs, with the Honorable Prime Minister, with Ministry of Law, as well as all the rest of the stakeholders, because civil-military relation is the key. We are constantly engaging all the stakeholders for the reason that we need to have a unified approach, narrative ek ho, approach ek ho, wo penetrative hoga, wo result oriented ہوگا, اور دنیا اس کو پھر سیریس لے گی. سملرلی ہمیں جب ہم لا فیئر کی بات کرتے ہیں, ایک اور ایریا ہے ایکیڈیمیا. وہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کی ٹاپ ناچ یونیورسٹیز بالکل خاموش ہیں, اور وہاں پہ اگر نیریٹو ہے, وہاں پہ اوور آل اگر کلاؤڈ ہے, وہ انڈین ہے. ہم نے کیوں ان کو ریچ آؤٹ نہیں کیا, ان کے اکیڈیمیا کو, ان کے سول جو سوسائٹی کے اور جو ڈینز اور ان کے وہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں یونیورسٹیز کے, ان کو کسی طریقے سے انگیج کرنا واز دا نیڈ آف دی آر. وہ نہیں ہوا. ابھی اسٹینفرڈ, ہارورڈ, آکسفرڈ, آل ٹاپ ناچ یونیورسٹیز کہ پاکستان کی ایچ ای سی کے چیئرمین کے تھرو پاکستان کی اکیڈیمیا, وہ تمام لوگ جن کی ایکسپرٹیز ہیں, جن کی پی ایچ ڈیز ہیں, جن کے پاس ریلیونٹ ایکسپرٹیز ہیں, ان کو کنیکٹ کیا گیا تاکہ وہ ان یونیورسٹیز میں اپنی ریسرچ اپروچ کے ذریعے ان ڈیفرنٹ ایریاز وہاں پہ وہ لکھیں, ان کا حصہ بنے. اور پارلیمنٹیرینز کووڈ کی وجہ سے ڈیو ٹو ڈیفرنٹ آڈ ریزنز ابھی بہت سارے بیریئرز ہیں. اللہ کریے کووڈ جلد سے جلد ختم ہو. یہ پارلیمنٹیرین سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر, آزاد کشمیر کے کی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر, ہمارے ڈپلومیٹک جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو پلیئرز ہیں, ان کے ساتھ مل کر ان تمام ایریاز کو ریچ آؤٹ کر کے وہاں پہ پہنچ کے ان یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا, اکیڈیمیا کو انگیج کرنا, تاکہ ان کے بیانیے میں پاکستان کا جو اصل موقف ہے, جو ہندوستان جو کر رہا ہے, فار ایگزامپل ڈیموگرافک ٹیررزم کر رہا ہے, انفارمیشن ٹیررزم ہے, ای یو ڈس انفو لیب نے جس طرح ان کو ایکسپوز کیا,
پھر وہ جو نیتنیاہو کا جو ریپلیکا ہے جو غزہ اور جریکا اور ویسٹ بینک کے حوالے سے جو اس کے انیشیٹو ہیں، اور مودی جو اس کو وہاں پہ کرنا چاہ رہا ہے جب سے 35A اور 370 ایبروگیٹ کیے ہیں، اب وہ ایگریسر ہے کیونکہ ہندوستان ایک میسج دے رہا ہے کہ اٹس اے بائیلیٹرل ایشو. نو اٹس ناٹ اے بائیلیٹرل ایشو. اٹ واز نیور اے بائیلیٹرل ایشو بیکاز اس کا گارنٹر کون تھا؟ UN تھا. UN کے ریزولوشنز تھے، اس کے تمام سٹیک ہولڈرز ہیں. پھر جب آپ نے 35 اور 370 ایبروگیٹ کیے تو what you did؟ آپ نے شملہ ایگریمنٹ کو بھی بالکل ختم کر دیا. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ آپ ایک ایگریسر کی شکل میں وہاں پہ بیٹھے ہو. انٹرنیشنل آرم کانفلکٹ ہے، ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، وار کرائمز کر رہے ہو وہاں پہ آپ. تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے یونیورسٹیز کو، اکیڈیمیا کو اور لا فیئر کے تھرو ان تمام فورمز کو اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جہاں جہاں پہ بھی جو بھی اویلیبل اپرچونٹیز ہیں، فورمز ہیں، ان کو اویل کرنا. کشمیر کمیٹی اور اس گورنمنٹ کی تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر وہاں پہ ریچ آؤٹ کر کے وہاں پہ پرو ایکٹیو ڈپلومیٹک آن سلاٹ کے ذریعے نہ صرف ان کو ایجوکیٹ کرنا بلکہ ان کے تھرو پریشر ڈالنا UN پہ اور باقی سٹیک ہولڈرز پہ ٹو بیکم اے وائس آف دی انہرڈ بیکاز دے آر ناٹ یو کانٹ put them in that category where you can only associate one religion with that. اب ہو کیا رہا ہے؟ Why we call it a humanitarian crisis? It's not about 8 million Muslims. It's about all those who are living in India and illegal Indian occupied. For example, گھر واپسی پروگرام. اب یہ جو انیشیٹو ہے کہ آپ فورسفلی کنورٹ ہوئے تھے، آپ کو زبردستی کنورٹ کیا، واپس ہندو بنو ورنہ ہندوستان سے نکل جاؤ. سٹیزنشپ امینڈمنٹ ایکٹ، پھر UAPA، ڈومیسائل لا، یہ جو بھی کر رہا ہے اور جس طرح ان کے کلچر کو، ان کی آئیڈینٹی کو ان دا نیم آف انٹرفیتھ ہارمنی، دا وے دے آر بلڈوزنگ دا رائٹس آف مائنورٹیز، پھر جو فارمر کے ساتھ سکھ کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر مسجدوں کو کنورٹ کر کے ٹیمپلز کی شکل میں بنایا جا رہا ہے. تو انٹرفیتھ ہارمنی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور پھر اکیڈیمیا کو لا فیئر کے تھرو اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ وہ تمام سول سوسائٹی ہیومن رائٹس کے، ان کو بتانا کہ آپ کا ایمفیسس سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے علاوہ آپ ہمیں بڑے بڑے درس دیتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں. آج ویمن رائٹس کی جب آپ بات کریں، آسیہ کا جو کیس تھا سپریم کورٹ کا، اس کے حوالے سے، اور پھر پاکستان میں مذہب کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ عورت کا کسی بھی ہوا کی بیٹی کی کوئی بات ہو تو ویسٹ بہت انٹرسٹ لیتا ہے. جو ماس ریپ سے لیگل انڈین آکوپائڈ میں ہو رہے ہیں، جو ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے مائنورٹیز اور عورتوں کے ساتھ، why you are silent on that? So it is now our collective responsibility to make them realize کہ mass rape, imagine 23 February 1993-94 13 سال کی بچی سے لے کر 80 سال کی کشمیر کی اور امت کی اور اس ہم سب کی ماں بہنوں کے ساتھ جو ہوا، اور دنیا اور کتنے تعداد میں کہتے ہوئے شرم آتی ہے. تو آج ان لوگوں کو جو مجھے درس دیتے ہیں، ہمیں بڑی بڑی باتیں بتاتے ہیں، ان کو ابھی یہ ریئلائز کرنا ہے کہ آپ کی خاموشی جو ہے یہ بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے. کیونکہ کشمیر از اے فلیش پوائنٹ، نیوکلیئر ڈیٹرنس ہے اس ریجن میں. اگر روس کو ہم شامل کریں، روس، چین، ہندوستان، پاکستان، ہیروشیما ناگاساکی دنیا نہیں بولی ابھی تک. تو یہ جو نیگلیجنس ہے اور یہ جو کرمنل نیگلیجنس ہے اور یہ جو خاموشی ہے، یہ پوری دنیا کے امن کے لیے سوال یہ نشان ہے. سو وی نیڈ ٹو کیپ دیم ریمائنڈنگ. انفارچونیٹلی یہ پرو ایکٹیو اپروچ نہیں دیکھی گئی بازی میں. جب سے یہ ذمہ داری ملی، ہم نے کیوں JVs کیے، ایگریمنٹ سائن کیے، ہم MOUs کر رہے ہیں. اب کلچرل فرنٹ میں ہندوستان سافٹ امیج کے تھرو، آرٹ اینڈ کلچر کے تھرو، سنیما کے تھرو وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہسٹری کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. اور ہسٹری کو ڈسٹارٹ کرنے کا طریقہ انہوں نے کس سے؟ ہالی ووڈ سے سیکھا. مسیح امریکہ بنا، ویتنام میں کیا ہوا، افغانستان میں کیا ہوا، عراق میں کیا ہوا. پھر ان کی تمام موویز میں، فار ایگزامپل سرجیکل اسٹرائک ہے، ہندوستان نے کتنی موویز بنائی جس میں وہ جھوٹ کا پلندہ ایو ڈسنفو لیب نے اور گوسوامی جو کہ the most irresponsible so-called journalist on the face of the earth، اس کی چیٹ سے جو باقی تمام چیزیں آج دنیا کے سامنے آ گئی ہیں، جو جس طرح وہ مووی کا سکرپٹ بناتے ہیں اس طرح اپنی پالیسیز کو سکرپٹ. امیجن کریں in 115 countries since 15 long years through 750 labs
through NGOs انہوں نے جس طرح پاکستان کو ٹارگٹ کیا, جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو مسیحا اور سو کالڈ سیکولر اسٹیٹ اور جو بھی انہوں نے دنیا کے سامنے جھوٹ بولا, اس کو پاکستان نے تو ایکسپوز نہیں کیا, EU ڈسانفو لیب نے کیا. اب ناؤ similarly it is our responsibility and we have taken it on priority basis کہ RSS کو بین کرنا, RSS کو گلوبلی ایکسپوز کرنا, اس کے خلاف کیمپین لانچ کرنا. Similarly EU ڈسانفو نے جس طرح ان کو ایکسپوز کیا, the government will now take them to all those forums now where they will answer all those questions for which they are being blamed and for which they are responsible. Financial Action Task Force is only for Pakistan. ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کہ ہندوستان کے جو بھی کی سٹیک ہولڈرز ہیں گلوبل فورمز پہ, جو ان کی سپیچز ہیں ان پہ کیوں خاموشی ہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کشمیر کمیٹی آج مختلف پروفیشنل تھنک ٹینکس کے ساتھ, پروفیشنل جو مختلف جو فیلڈز کے پروفیشنلز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یوتھ ایمبیسیڈر ان ادر ایریا. فار ایگزامپل آج کون سی ایسی وجہ ہے کہ اسمارٹ فونز تو ہیں, بچے پڑھے لکھے اور پڑھی لکھی بچیاں اور بچے ہیں, لیکن ان کو کشمیر کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے, ان کو ان کی بلاگر بنانا ہے, ان کی آواز بنانا ہے. آج اسی طرح پاکستان کا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا, پھر اس کے علاوہ وہ علم و ادب کے حوالے سے وہ تمام لوگ, ان کو انگیج کرنا ہے, کتابیں لکھنی ہے. ہاف ویڈوز کیا ہے, اس پر ٹیلی فلمز بننے چاہیے, ڈرامہ بننے چاہیے, موویز بننے چاہیے, دنیا کو اس پہ کتابیں لکھنی چاہیے. ہم نے نمل کو اپروچ کیا, ہم نے 6 فارن لینگویجز میں یہ تمام چیزیں اب دنیا کے سامنے رکھنی ہیں, جرمن میں, فرینچ میں, عربک میں, پرشین میں, سملرلی چائنیز میں اور اٹالین میں. ہم نے 6-7 لینگویجز میں دنیا کو بتانا ہے, ان کی لینگویجز میں, کیونکہ یورپ موورز اینڈ شیکر دا پراسپرس ورلڈ, ان کو جب آپ ان کو کتاب کے ذریعے, ان کو لاجک کے ذریعے, منطق کے ذریعے, ان کو تمام ان چیزوں کے ذریعے جو ان کو پل کرتی ہیں, ٹی وی, آرٹ, کلچر, ان کے تھرو. فار ایگزامپل جب میں ڈیموگرافک جو ٹیررزم کے علاوہ جو کلچرل ٹیررزم وہاں پہ ہو رہا ہے, ان کے ٹورزم کو ختم کر دیا گیا, ان کی اکانومی کو ختم کر دیا گیا, ان کی کلچرل آئیڈینٹی ختم ہو گئی ہے. انہوں نے اپنے بزنس مین کو بلا کے وہ تمام چیز جو کشمیر آرٹ اینڈ کلچر, جو ان کی کرافٹ مین, جو بھی جو سکلز ہیں, آرٹیزنز ہیں, ان کا نام ہٹا کے ختم کر کے ہندوستان کچھ اور کر رہا ہے, سملر جس طرح وہ پنجاب کے فارمرز کے ساتھ کر رہا ہے. سو بہت لمبی لسٹ ہے, بہت مشکل کام ہے. اینڈ آئی مسٹ کنفیس, مشکل اس لیے ہے کہ اس وقت وہ ہندوستان کا کلاؤڈ پوری دنیا میں جو سو کالڈ سیکولر اسٹیٹ اور ڈیموکریٹک اسٹیٹ, دا سو کالڈ ورلڈ لارجسٹ ڈیموکریٹک اسٹیٹ, جو اپنے وہ ایک پرسپشن رائزنگ, شائننگ اور انکریڈبل انڈیا کے تحت بنا چکے ہیں. اب یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, جس طرح نثار چیمہ صاحب نے کہا, کہ جو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں اس کو سائڈ پہ رکھ کے ہم نے ایک کاز کے ساتھ جڑنا ہے. اس میں چاہے آزاد کشمیر کے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر کے جتنے کی سٹیک ہولڈرز ہیں, کشمیری ڈائسپورا ہے, پاکستانی ڈائسپورا ہے, پاکستان کے تھنک ٹینکس ہیں, پاکستان کے پروفیشنلز ہیں, اور سب سے بڑھ کر پاکستان کا پرنٹ اینڈ الیکٹرانک میڈیا جو ہے. وی نیڈ ٹو بیکم ون وائس, وی نیڈ ٹو بیکم ون ٹیم. اور پھر ہم نے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. ہم اگر احمد بلال صوفی صاحب یا باقیوں کو انوائٹ کرتے ہیں, یہ میں ونس اگین ندیم صاحب ہیٹس آف ٹو یو کہ آج آپ نے پاکستان کے ٹاپ ناچ انسٹیٹیوشن سے پروفیشنلز کو یہاں پہ جمع کیا, اینڈ دا سول آبجیکٹو از کہ جب تک ہم ایز اے ٹیم کام نہیں کریں گے nothing will be achieved. اینڈ جہاں تک بات آئی جنگ کی, دیکھیں میرے پرائم منسٹر نے UNGA اسپیچ 2019 میں ان ویری سمپل کلیئر ورڈز دنیا کو میسج دے دیا تھا, اور وہ کیا تھا کہ جب میرے گھر والوں کو مارا جائے, ان کے ساتھ ہر قسم کی زیادتی ہو, ان کو کمپلیٹ سفوکیٹ کیا جائے, what options I am left with. تو ہم ایک رسپانسبل سیولائز اسٹیٹ کے ناطے دنیا کو باور کرا رہے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کشمیر از اے فلیش پوائنٹ, اور اس دفعہ لمیٹڈ وار خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ اس کو کوئی تصور نہیں کر سکتا. اگر خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ وار ہوتی ہے اور اس کا ذمہ دار ہندوستان ہے. یہ جو آج وہ باتیں کر رہا ہے سرجیکل سٹرائک کی, یہ جو ٹوپی ڈرامے ہندوستان کر رہا ہے, وہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے آپ کو, اور پھر وہ دنیا کو دکھائے کہ دیکھیے جی
آزاد کشمیر اور پاکستان سے انفلٹریٹرز آ گئے اور اس لیے ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے, میرے لوگ ٹیررسٹ ہو رہے ہیں. وی نیڈ ٹو میک دا ہول ورلڈ ریئلائز کہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے وہاں کے جوان, کیوں پڑھے لکھے جوان اسلحہ اٹھائیں گے؟ جب آپ ان کو کہو کہ آپ پروو یور آئیڈینٹی, جب آپ ان کو کہو کہ آپ گوشت نہیں کھا سکتے, آپ نماز نہیں پڑھ سکتے, آپ کی مسجد کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں, کون سی ایسی وجہ ہے کہ ہندو پنڈت جو کشمیر کے ہیں دے آر آلسو اگینسٹ دا پالیسیز آف مودی؟ کیا وجہ ہے کہ لوور کاسٹ ہندوز, دلت جو ہیں وہ اور کرسچن جو ہیں, پورا ہندوستان چیخ رہا ہے؟ کچھ تو وجہ ہوگی. سو جنگ از ناٹ اے سولوشن. یس, سیلف ڈیفense, UN کی, UN کنونشنز کی جو کمٹمنٹ ہے, جو لیگل ایسپیکٹس ہیں وہ اپنی جگہ انٹیکٹ ہیں, لیکن میرے پرائم منسٹر نے وہ چیز کلیئر کر دی تھی. اور ایک اور چیز, لائن آف کنٹرول پہ کانسٹنٹلی وہ وائلیشنز کر رہے ہیں. ان کو ایک میسج چائے کی شکل میں ملا اور وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اور جہاں تک بات ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ, تو ہماری لمیٹیشنز ہیں, یہ بھی ہم نے دنیا کو بتانا ہے. آن بوتھ سائڈز آف دا بارڈر, لائن آف کنٹرول کے دونوں سائڈ پہ کیا ہے مسئلہ, کیا ہے؟ دونوں طرف مسلمان اور کشمیری آباد ہیں. وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ سیولینز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. میری آرمی ان سیولینز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ میرے کشمیری ہیں, وہ میرے ہیں. ہم کن کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ ان کے بنکرز کو ٹارگٹ کرتے ہیں. سو اس لیے یہاں پہ نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. اینڈ ہم یہ چیز بارہا کروا چکے ہیں. UN رائٹس کی جو کمیٹی ہے جو 2018, 19 اور 1920 میں, بارہا وہ ہندوستان کو کہ وہ آبزرور کو ایکسیس نہیں دے رہے, اپنے پارلیمنٹیرینز کو ایکسیس نہیں دے رہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو گلوبل فورمز پہ دنیا کے آگے رکھنی ہے, دنیا کو بتانا ہے. اور ہم کمپیریزن کرتے ہیں. ہم نے ویزا پالیسی جو اناؤنس کی ہے پاکستان, اس میں more than 173 countries آن لائن ویزا, 99 بزنس ویزا, 50 countries آن ارائیول. کسی نے بلوچستان جانا ہے, کسی نے گلگت بلتستان جانا ہے, پاکستان کے کسی حصے میں جانا ہے, دے آر ویلکم, دے کین وزٹ. تو ہندوستان کیوں نہیں چھوڑ رہا؟ اور جو کووڈ میں ہوا, سو ان دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کنکلوڈ بیکاز ہماری کشمیر کمیٹی کی میٹنگ جو ہے پارلیمنٹری کمیٹی ابھی پارلیمنٹ میں. سو آج کے اس سول انٹریکشن کا اور اس ایونٹ کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو کیا ہے؟ دیٹ از وی نیڈ ٹو بی ون. لیٹس بیکم ون وائس. Let's raise our voice. Let's make the people of illegal Indian occupied realize that we are there for them. صرف ایک سانگ, صرف ایک ریزولوشن, صرف تقریروں سے نہیں, پریکٹیکل میجرز, تاکہ دنیا دیکھے. ابھی ویبینارز پہ, زوم پہ, وہ تمام پارلیمنٹیرینز, گلوبل فورمز, ان کو ریچ آؤٹ کرنا شروع ہو گئے. ڈائنامکس بدل رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کی اپروچ بدل رہی ہے, آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں. اس چیز کو اور سٹرنتھن کرنا ہے. وی نیڈ ٹو اسٹیپ آن دی ایکسلریٹر. اور ایک چیز, اللہ جب آپ کچھ بھی ہو جائے, جس اسکول آف تھاٹ کے اور جس سوچ کے ہم لوگ کیوں نہ ہو, جب آپ دل سے محنت کرتے ہیں, اللہ ریوارڈ یو فار دیٹ. کوئی بھی ہو. یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ قربانیاں دے, اللہ ان کو ریوارڈ نہ دے؟ انشاءاللہ دن گنے جو چکے ہیں. اور مودی خود ہندوستان کو ایکسپوز کر رہا ہے. ان کی پالیسیز خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کو دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ٹوگیدر ایز ون ٹیم, ایز responsible humans, it is our collective responsibility, and as the key stakeholder of this motherland and of this globe, it is binding upon us to become the voice of the unheard. Let's make a difference, and inshallah together we'll make a difference. Long live humanity, long live the people of illegal Indian occupied Kashmir, long live the people of Kashmiri diaspora across the globe, and in the end, hats off to Nadeem Saab and to your entire team. Pakistan ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ باد. ناظرین، چیئرمین کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی اسلام آباد میں منعقدہ ایک